بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج میں نے خصوصی تیاری کی تھی، کرتی بھی کیوں نہ۔ میرے شوہر شاہمیر نے تقریباً 6 مہینے بعد شہر سے واپس گھر آنا تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، مگر میں نے کبھی بھی خود کو سجایا سنوارا نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے شوہر گھر نہیں آتے تھے، وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہوتے۔ ایسے میں میرا ایک تو گھر میں دل نہ لگتا اور تیار ہونے کا تو بالکل من نہ ہوتا۔ لیکن آج شاہمیر نے گھر آنا تھا، اسی لیے میں بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ یہ شام کے تقریباً 8 بجے ہوں گے۔ میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر خود کو سجائے سنوارے دروازے کے آس پاس ہی ٹہل رہی تھی۔ میری ساس اور نند کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ مجھے نہ صرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی، بلکہ ان کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ مجھے کسی نہ کسی کام میں مصروف کر دیں تاکہ میں شاہمیر کا استقبال نہ کر سکوں۔ لیکن آج تو میں ہر کام مکمل کر کے اپنے پیا کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ دروازہ بجنے لگا۔ دروازے کی دستک ہلکی سی تھی، مگر میرے کان تو دروازے پر ہی لگے ہوئے تھے۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا، مگر سامنے شاہمیر نہیں بلکہ کوئی اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ نوجوان کو دیکھتے ہی میری تیوری پر بل پڑ گئے۔ جی آپ کون؟ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ تب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی جرأت دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ میں اسے باہر جانے کا برابر کہتی رہی، مگر وہ نہ مانا۔ میرے شور مچانے پر میری ساس بھی آ گئیں۔ انہوں نے جو ایک اجنبی نوجوان کو گھر میں دیکھا تو چیخ چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ نوجوان تو موقع پاتے ہی گھر سے فرار ہو گیا، لیکن سارا الزام مجھ پر آ گیا۔ جب اور کوئی بات نہ بنی اور محلے والے طرح طرح کی چہمگوئیاں کرنے لگے تو میری ساس نے میرا نام لے لیا۔ خدا کی کرنی اسی وقت میرے شوہر گھر آ گئے۔ شاہمیر گھر پہنچے تو گھر کا ماحول دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ مجھ سے کوئی لڑکا ملنے آیا تھا۔ میری ساس نے اسے شور کر کے بھگا دیا۔ یہ بات کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے تکلیف سے کم نہیں ہوتی۔ شاہمیر نے پہلے تو لوگوں سے لڑ جھگڑ کر ان کا منہ بند کروانے کی کوشش کی، لیکن جب گھر کے اپنے ہی ایسی بدلحاظی پر اتر آئے تو پھر باہر کے لوگوں کی زبانیں کب بند رہتی ہیں۔ اس سارے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے میں بھی سخت پریشان تھی۔ شاہمیر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے قسمیں کھا کر کہا کہ اس سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں دروازے پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو وہ نوجوان گھر کے اندر گھس آیا۔ بالآخر شاہمیر نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ طے یہ پایا کہ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اعتراف کروں کہ اس گھر میں جو نوجوان داخل ہوا تھا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاہمیر کی اس قسم مانگنے سے میں ڈر گئی تھی۔ اللہ کی پاک کتاب انسانوں کے گناہوں کی تصدیق کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو غور و فکر کرنے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ میں نے قرآن کی قسم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا اگر میری ساس کو یہ یقین ہے کہ میں قصوروار ہوں تو پھر قسم بھی وہی اٹھائیں گی، اور اگر وہ قسم اٹھا لیں گی تو میں طلاق لے کر اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر میری ساس اور نند جوش میں آ گئیں اور قرآن پر جھوٹی قسم کھا کر پورے محلے کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ وہ شخص مجھ سے ہی ملنے آیا تھا اور یہ کہ میں اسے پہلے سے جانتی تھی۔ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد میرا شوہر تو کیا، دنیا کا کوئی مرد بھی اپنی بیوی پر یقین نہ کرے۔ بالآخر مجھے طلاق ملنا تھی سو مل کر رہی۔ میری ساس نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکلوا دیا۔ میں آنسو پونچھتی رات کے اندھیرے میں گھر سے چلی آئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا میرا شوہر مجھے اس قدر بے دردی سے خود سے الگ کر دے گا اور محبت کا ذرا بھی مان نہ رکھے گا۔ چلتے چلتے میں تھک گئی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کہ یتیموں کا اس دنیا میں کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اس پر تو چچا کب کے قابض ہو گئے تھے۔ اب اس گھر میں نہ ہی ہمارا کوئی حق تھا اور نہ ہمیں پہچانا جاتا تھا۔ میں نے سوچا اللہ کی دھرتی بڑی ہے، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن رات کے اس وقت کوئی بھی ہوٹل یا پھر کوئی مدرسہ ہاسٹل کھلا ہوا نہیں تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اندھیری رات تھی اور سڑک پر کتے بھونک رہے تھے۔
کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول کو اور بھی دہشتناک بنا رہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز مجھے پہلے معمولی لگی، لیکن رفتہ رفتہ یہ کتے مجھ سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ میرا تو رواں رواں خوف سے کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگنا شروع کرتی، کسی نے پیچھے سے مجھے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہٹا کٹا پولیس انسپکٹر کھڑا تھا۔ پولیس کی وردی دیکھتے ہی مجھے ڈر لگنے لگا۔ پولیس والوں کے بارے میں نے کبھی اچھی باتیں نہیں سنی تھیں، لیکن یہ پولیس والا کافی مہذب لگ رہا تھا۔ اس کی عمر بھی میرے ابو کے برابر تھی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر پدرانہ شفقت تھی۔ کہنے لگا، بیٹی تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ یا تو تم گھر سے خود بھاگی ہو یا پھر نکال دی گئی ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دے سکتا ہوں۔ انسپکٹر صاحب کی مختصر بات سن کر میں ان کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئی۔ ویسے بھی اس ویران اور سنسان سڑک پر اکیلے رات گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ انسپکٹر صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ان کے بیوی بچے مجھ سے محبت سے ملے۔ شاید کہ ان کو انسپکٹر صاحب کے ساتھ آنے والے نئے مہمانوں کی اب عادت ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ کافی رحم دل فطرت کے مالک تھے۔ 2 دن میں انسپکٹر رضوان کے گھر رہی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا۔ یہ فلاحی ادارہ طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کو پناہ دینے کے علاوہ ہنر بھی سکھاتا تھا۔ میں یہاں آ کر عورتوں میں گھل مل گئی۔ میری زندگی ایک معمول کے مطابق بسر ہونے لگی، لیکن مجھے طلاق کا دکھ بھی بہت تھا، جسے رفتہ رفتہ میں نے اللہ سے لو لگا کر بھلا دیا۔ اب میری زندگی معمول پر آ گئی۔ جب میں کافی سنبھل گئی، نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی، تو ادارے کی انچارج نے مجھے کہا کہ کیوں نہ میں نرسنگ کا کورس کر لوں۔ میڈیکل کے بارے میں مجھے پہلے ہی کافی علم تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ میری شادی عجلت میں کر دی گئی تھی، ورنہ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ انچارج کے کہنے پر مجھے ایک ہسپتال میں نرس کی ٹریننگ دی جانے لگی۔ میری انچارج کے تعلقات کافی زیادہ تھے، جس کی وجہ سے اس ادارے کی لڑکیوں کو کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جاتی تھی۔ خیر، نرسنگ کی ٹریننگ کے دوران کئی واقعات پیش آئے جنہوں نے میری زندگی کو بدل دیا، لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد سے مجھے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین کامل ہو گیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ ہمارے ہاسپٹل کا زیادہ تر میل سٹاف نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں گیا ہوا تھا۔ ایسے میں فیمیل سٹاف کو ایکٹیو رہنا پڑتا۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ معمول کی ڈیوٹی پر تھی کہ مجھے ہسپتال کے لان سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس قدر دردناک تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ڈاکٹر کے کہنے سے پہلے ہی میں بھاگتی ہوئی لان میں پہنچی۔ دیکھا تو وہاں بہت سارے لوگ ایک عورت کے ارد گرد جمع تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، اور پھر چیخ و پکار ایسی تھی کہ ماحول اور بھی گھمبیر ہو گیا۔ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس عورت تک پہنچی۔ میں نے دیکھا عورت درد زدہ سے چیخ رہی تھی، جبکہ وہ بچہ دینے کے قریب تھی، اور ایک دوسری عورت اس کے پاس بیٹھی بین کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ بہرحال میں نے ہوش مندی سے کام لیا، عورت پر چادر ڈالی اور سٹاف سے اسٹریچر لانے کا کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس عورت کو ہاسپٹل کی ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔ عورت کی حالت واقعی خراب تھی۔ میں ڈاکٹر شاہینہ کے پاس گئی، ان سے درخواست کی کہ ایمرجنسی میں ایک مریضہ آئی ہے جس کا درد کافی بڑھ گیا ہے، شاید وہ بچہ جنم دینے والی ہے، بہتر ہے کہ مزید دیر نہ کی جائے۔ ڈاکٹر شاہینہ نے میری بات سنی تو ایمرجنسی روم کی طرف گئیں۔ لڑکی کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ مجھے کسی کام سے دوسری طرف جانا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر شاہینہ نے مجھے بلایا۔ میں اندر گئی تو پتہ چلا کہ عورت نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے، لیکن جیسے ہی بچوں کی انٹری کرنے کا وقت آیا، پتہ چلا کہ اس لڑکی کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، یہ تو لاوارثوں کی طرح ہسپتال کے صحن میں پڑی تھی۔ یہ بات جان کر ہمیں بہت دکھ ہوا۔ ہسپتال کی کارروائی مکمل نہ ہو سکی۔ لڑکی سے پوچھ گچھ جاری تھی، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اس سے کوئی بات کی جاتی۔ ڈاکٹر شاہینہ نے مجھے لڑکی کی نگرانی کرنے کو کہا۔ ان کی بات پر سر ہلاتی میں لڑکی کے سامنے موجود بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میں تو جیسے ساکت ہو کر رہ گئی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں،
میری اپنی نند تھی جس نے قرآن پر قسم کھا کر مجھ پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بھی مجھے دیکھ کر کافی حیران بلکہ پریشان تھی۔ اس نے شاید سوچا نہیں ہوگا کہ میں اسے زندگی میں اس طرح ملوں گی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ تب ڈاکٹر شاہینہ نے مجھے بھی حیرت سے دیکھا۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہو؟ جی میم، میں انہیں جانتی ہوں، لیکن ہمارا رشتہ کافی تلخ رہا ہے۔ میں نے سچائی سے کام لیا۔ تب انہوں نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ شاید وہ بھی ہمیں کچھ وقت تنہا چھوڑنا چاہتی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد میں ارمینہ کے پاس آئی۔ ارمینہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے اسے پانی دیا۔ وہ کچھ نارمل ہوئی تو پوچھا، ارمینہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیا تم یہاں اکیلی آئی ہو؟ سکینہ خالہ کہاں ہیں؟ کیا تمہارے گھر سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ میرے پوچھنے پر وہ اور زور زور سے رونے لگی۔ خدا کے لیے ارمینہ چپ کرو، مجھے کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ تب ارمینہ نے زبان کھولی، سہیلہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ساتھ کی گئی ناانصافی کی وہ سزا دی ہے کہ شاید میں ساری زندگی بھی اپنی سزا کاٹتی رہوں تو میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یاد ہے جب ہمارے گھر میں وہ شخص گھسا تھا جس کی وجہ سے اماں نے تم پر بدکاری کا الزام لگایا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں عمر سومرو تھا۔ عمر سومرو سے میں کافی پہلے سے جان پہچان رکھتی تھی، لیکن تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا تھا۔ اماں نے کبھی مجھے نہیں پوچھا کہ میں اس کے ساتھ کہاں آ جا رہی ہوں۔ وہ تو بس تم پر نظر رکھے ہوئے تھیں، ہمیشہ تمہیں ڈانٹتی کوستی رہتی، اور مجھے انہوں نے پوچھا تک نہیں کہ میں کہاں آتی جاتی ہوں، کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں۔ عمر سومرو ایک عیاش باپ کا یاش بیٹا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ دن کافی محبت بھری باتیں کیں۔ میں اس کی محبت میں گم کیا ہوئی، مجھے تو ساری زمانہ اچھا لگنے لگا۔ میں ہر ایک پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتی اور شاید کرتی ہی رہتی کہ مجھے اپنی بچپن کی سہیلی حبیبہ مل گئی۔ حبیبہ نے مجھے بتایا کہ عمر سومرو کی شہرت اچھی نہیں ہے، وہ لڑکیوں کے ساتھ چند دن اسی طرح باتیں کرتا ہے اور پھر انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ حبیبہ کی باتیں سن کر میں اندر تک دہل گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں عمر سومرو سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ لڑکیوں سے باتیں کرنا اس کا بہترین مشغلہ ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے کم وقتی کا احساس ہوا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کے بعد عمر سومرو سے کبھی نہیں ملوں گی، لیکن میں کیا جانتی تھی، میں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، اب تو زخم کھائے بغیر پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے عمر سومرو سے ملنا جب بند کیا تو اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے مجھے برباد کرنے کی ٹھان لی۔ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، لیکن میری کوئی ایسی کمزوری اس کے پاس نہ تھی جسے استعمال کر کے وہ مجھے بلیک میل کر سکے۔ تب شاید وہ چپ ہو کر بیٹھ رہا۔ کچھ عرصے کے بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تمہاری طلاق کو 1 مہینہ ہوا تھا۔ یاد ہے وہ شخص جو اس دن ہمارے گھر گھسا تھا، وہ کوئی اور نہیں عمر سومرو ہی تھا۔ وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا تھا، اپنے جنون میں پاگل ہو رہا تھا، لیکن میں اسے نہ ملی۔ اماں نے الٹا تم پر الزام لگا کر تمہیں گھر سے نکال دیا۔ خیر تمہاری طلاق کی وجہ سے معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اماں نے بھی مجھ سے سوال نہ کیا کہ وہ کون تھا، بس اماں تم سے جان چھڑا کر خوش ہو رہی تھیں، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ ایک یتیم لڑکی کا گھر اجاڑ کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ کچھ دن کے بعد میرا ایک امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ اماں نے بنا کسی تردد کے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ حیات علی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا فرما بردار اور قابل ثبوت تھا۔ امی اور بھائی نے اس رشتے کو ہاں کرنے میں دیر نہیں لگائی اور پھر میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ہم سب تمہیں تو بھول ہی گئے تھے اور میں بھی یہ بات بھول گئی تھی کہ میں نے تمہارے کردار پر کیسے کیچڑ اچھالا تھا۔ میں نے اپنی شادی کی دعوت اپنی سبھی سہیلیوں کو دی۔ تب سب کو خبر ہو گئی کہ مہینے بعد میری شادی ہے اور یہیں سے میری بدبختی کا آغاز ہوا۔ اطلاع اڑتے اڑتے عمر سومرو تک بھی پہنچ گئی۔ اس کے لیے تو مجھے برباد کرنے کا بہترین موقع تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان آئے گا۔
خیر سب کچھ خیریت سے ہو گیا۔ میری مایوں کی رات تھی۔ میں لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھری بیٹھی تھی کہ ایک چھوٹے سے بچے نے مجھے پرچی لا کر دی جس پر لکھا تھا، مجھ سے صحن کی عقبی جانب آ کر ملو، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تم میری بات سننے نہ آئیں تو یہ شادی نہیں ہو پائے گی۔ تمہارا ہونے والا شوہر حیات علی۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ سوچا اپنے ہونے والے شوہر کی بات 2 گھڑی تو سن لوں، کیا پتہ کوئی ایسی بات اسے پتہ نہ چل گئی ہو جس کی وجہ سے وہ مجھ پر شک کر رہا ہو۔ کئی وسوسے میرے دل میں آ رہے تھے۔ تبھی میں اپنی سہیلیوں سے نظر بچا کر صحن کی عقبی جانب چلی گئی۔ اپنے ہی گھر میں بھلا مجھے کیا ڈر تھا، لہٰذا میں نے کسی سے پوچھا تک نہیں، نہ ہی کسی کو بتایا کہ میں صحن کی پچھلی طرف جا رہی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں اس جانب پہنچی، اچانک پورے گھر کی بجلی چلی گئی، اور اس سب کے دوران کب مجھے عمر سومرو نے اپنی گاڑی میں ڈالا اور اپنے ڈیرے پر لے گیا مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ لٹی پٹی جب میں اگلے دن اپنے گھر پہنچی تو میرا سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ میری شادی تو کیا، اب میں محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ کسی نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا۔ سب نے یہی کہا کہ شادی کی رات میں اپنے کسی آشنا سے ملنے گئی تھی۔ یہ باتیں میرے دل کو چیرتیں، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ غلطی بھی تو میری اپنی ہی تھی۔ عمر سومرو کے غصے کو میں نے خود دعوت دی تھی، لیکن میری مصیبتیں یہیں پر ختم نہیں ہوئیں۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں بنا شادی کے ہی ماں بننے والی ہوں۔ بس اس خبر کا سننا تھا کہ میرا بھائی تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی تمہیں طلاق دے کر پچھتا رہا تھا، اس خبر نے اسے اور بھی پاگل کر دیا۔ پہلے لوگ صرف اس کی بیوی کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اب اس کی بہن کے بارے میں بھی باتیں بنانے لگے۔ وہ روزانہ مجھے مارنے کو دوڑتا۔ میں اپنے بھائی سے ڈر کر ایک دن گھر سے نکلی، لیکن کہاں جاتی؟ بلاخر در بدر کی ٹھوکریں کھاتی۔ میں اس حالت میں ہسپتال پہنچی ہوں۔ 3 دن تک میں یہیں پڑی رہی۔ لوگ ترس کھا کر مجھے کھانے پینے کی چیزیں لا دیتے، لیکن میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوتی گئی۔ اور آج جب میرے بچے کی ولادت کا وقت ہوا تو خوش قسمتی سے تم وہاں پہنچ گئیں، ورنہ نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ یہ کہہ کر آرمینہ رونے لگی۔ اسے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ بیٹیاں چاہے دشمن کی بھی ہوں، انہیں برباد ہوتے دیکھ کر کس کا دل بھلا خوش ہو سکتا ہے۔ آرمینہ نے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور اسے بھی اسی ادارے میں لے گئی جس نے مجھے پناہ دی تھی۔ آج میں اور آرمینہ بہنوں کی طرح ایک ہی شیلٹر ہاؤس میں رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ کبھی کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر لے چلوں گی، بھیا کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کروں گی اور تمہارا گھر پھر سے بس جائے گا۔ لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ جس شخص نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، میں اس کے سامنے دوبارہ جا کر اپنی محبت اور اس کے ساتھ کی بھیک کیوں مانگوں؟ آپ کے خیال میں کیا میرا فیصلہ صحیح ہے، یا مجھے آرمینہ کی باتوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنے شوہر کو ایک اور موقع دینا چاہیے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ مجھے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔